السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے عظیم ہستی رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اکرام، پچھلے جمعہ میں ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کریمین کی پاک بازی، طہارت، امانت داری، دیانت داری، تقوی اور ان کی سچائی کو بیان فرمایا۔ سچائی کو آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد اسی پر جو ہے پروان چڑھے گی۔ یقین ظاہر ہے کہ کوئی نیک اولاد کا طلبگار ہے، اطاعت گزار اولاد کا طلبگار ہے، تو سب سے پہلے اسے بہترین بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ جس طرح کسان اچھی پیداوار، اچھی فصل کا امیدوار ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین بیج کا انتخاب کرتا ہے اور زمین کو بہترین ہموار کرتا ہے، تبھی اسے بہترین فصل اور زیادہ فصل کا وہ زیادہ فصل حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ سمئی جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان ہیں، کیسا اپنی بیوی کے لیے کیسے داماد کا انتخاب کیا جس کے جیب میں ایک سیب کے قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے حکم پر کہ بیوی کو یعنی دلہن یا دلہا کا انتخاب صرف دینداری کی بنیاد پہ کریں۔ چار وجوہات اللہ کے رسول نے بیان فرمائے: حسن یعنی خوبصورتی، مال و دولت، خاندان کا حسب نسب اور دینداری۔ تو حضور نے فرمایا آخری دینداری کو تم ترجیح دو۔ اگر دیندار عورت اگر گھر میں آئے گی تو اس گھر کو جنت نما بنا دے گی۔ تو چنانچہ والد کا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا تقویٰ دیکھیں کہ ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے یعنی آپ کے پاس نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ یعنی ایک عورت کے ساتھ جو اپائے جو اس سے نکاح کرنا پڑے گا تب ایک سیب کی قیمت ادا کی جائے گی، ادا سمجھی جائے گی، تو آپ نے اس کے لیے راضی ہو گیا۔ یعنی امانت داری اور پھر حق کی ادائیگی کے لیے کیسے آپ نے تیاری کی، اور یہی دنیا ہی میں گئے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے آپ نے کیسا یعنی ذمہ داری قبول کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بہترین آپ کو پھل عطا کیا۔ خوبصورت بیوی کی صورت میں آپ کو بہترین نعمت ملی، اور پھر جب ماں باپ نیک ہوں گے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، تعلیم و تربیت گیلان شہر ہی میں ہوئی۔ آپ کی زندگی کے 3 حصے سیرت نگاروں بیان فرماتے ہیں۔ ابتدائی 18 سال آپ گیلان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں کی تمام یعنی جتنی آپ کو سہولتیں تھی، جتنی فیسلٹی تھی علم تعلیم کے لیے، آپ نے تمام کتابیں اور تمام اساتذہ سے جو علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ بغداد اس وقت جو ہیڈ کوارٹر کا اور علم کا شہر تھا، اور وہاں بڑے بڑے مدارس تھے جس میں نظامیہ، مدرسہ نظامیہ بڑا مشہور تھا۔ علم، تفسیر، حدیث، فقہ، ایسے بڑے بڑے علوم سے وہاں پر جو ہے آراستہ کیا جاتا تھا۔
تو آپ وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی. تو ابتدائی آپ کا حصہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوا 20 سال تقریباً. اس کے بعد کے تقریباً 33 سال تک 51 سال تک آپ درس و تدریس میں رہے, لوگوں کو علم بانٹتے رہے. پھر 51 سال سے 91 سال تک یعنی 40 سال کا یہ سفر دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے صرف کر دیا, لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو جو دین کی طرف لانے کے لیے. آپ کی ایک ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ جمع رہتے, اور ہر مجلس میں کوئی کافر, یہود, نصارہ ضرور اس میں ایمان لے کر آتے. آپ کے بیان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ لوگ یعنی جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے. یہ کرامت اور یہ احسان امت مسلمہ آپ کی خدمات کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتی. یقیناً آپ نے جو مجاہدہ کیا, دین میں جدت پیدا فرمائی, دین میں اثر نو اس کے اندر جان پیدا کی, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی اخلاق اور آپ کی کردار کا ہی حصہ تھا. معزز حاضرین اکرام, چنانچہ ماں سے اجازت لی بغداد کے سفر کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو ماں نے اجازت دے دی, کیونکہ والد محترم انتقال کر چکے گئے, انتقال ہو چکا تھا. تو وہ والدہ جو اپنی یعنی مستقبل کا سہارا تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, لیکن علم دین کے لیے آپ نے قربانی دی. بیٹے کو جو روانہ کر دیا, کہا کہ یہاں نہیں تو ہم قیامت کے دن ملیں گے. پہلے لوگ سفر کے لیے روانہ کرتے ہیں تو یہ امید کے ساتھ یقیناً یعنی ملے نہ ملے قیامت کے دن ضرور ملیں گے, اس کے ساتھ جو روانہ کیے اور کچھ نصیحتیں کی. چنانچہ یعنی لٹیروں کا زمانہ تھا, عام طور پر جو یعنی قافلے محفوظ نہیں رہا کرتے, تو ایک جو بغداد جا رہا تھا اس قافلے کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا, ان کے ساتھ جو روانہ ہو گئے. راستے میں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا, ڈاکوؤں نے سارے قافلے کے مال کو لوٹ لیا, پورے گروپ کے مال کو لوٹ لیا. آپ کے پاس بھی آئے, مشہور واقعہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس سے عبرت اور نصیحت ہم حاصل نہیں کرتے. اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے یقیناً وہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے, عبرت سے بھرا ہوا ہے. تو چنانچہ آپ کے پاس پوچھا گیا کہ مال کہاں ہے, مال ہے, تو آپ نے اعلان کر دیا ہاں میرے پاس مال ہے. سچ, آپ نے سچ کہہ دیا. تو فوراً آپ کو پکڑ کر سردار کے پاس لے کر گئے کہ دیکھو بچے کی جرت دیکھو کہ مال ہے, اس کا اعلان اقرار کر رہا ہے. تو سردار پوچھتا ہے کہ کیا بیٹا مال تمہارے پاس ہے؟ آپ نے کہا, صاف لفظوں میں کہا ہاں میرے پاس کچھ مال میری ماں نے آستین میں سی دیا ہے, مال ہے. جب دیکھا گیا تو وہاں پر آستین کے نیچے اشرفیاں نظر آئی, نکالے تو تعجب سے پوچھنے لگا تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم لٹیرے ہیں, مال لوٹنے کے لیے تم چاہتے تھے اسے روک سکتے تھے, بچا سکتے تھے, لیکن تم نے ظاہر کر دیا. تو آپ سادے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میری ماں سے میں نے وعدہ کر کر نکلا ہوں کہ ماں نے کہا کیسی مصیبت آ جائے جھوٹ کا سہارا نہ لینا, سچ ہمیشہ بولنا, سچ کا ساتھ رہنا, سچ ساتھ دینا اور سچائی کے راستے پر چلنا. تو جب یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے تھے, یاد رکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ آپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تو وہ سردار جیسے ہی سنا اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کی وفاداری کے لیے, ماں کے وعدہ خلافی کے لیے ڈرتا ہے اور وعدہ وفا کر رہا ہے. ایک ہم ہیں جو مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی جو جینا دشوار کر دیا ہے. کس نے ہم نکمے ہیں اور کتنے ہم گناہ گار ہیں. آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ہاتھ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے. جیسے ہی سردار ہاتھ آگے بڑھایا فوراً جتنے ساتھیاں تھے کہے کہ برائی میں آپ کے ساتھ تھے, اب اچھائی میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو سارے کے سارے توبہ کریں اور حق کے راستے پہ نکل پڑے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جتنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے سارے کے ساروں کو اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا, ولی بنایا. معزز حاضرین اکرام, سچ بولنا کتنا اہم ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جاب کر رہے ہیں, دیر سے کیوں آئے, کتنے بہانے بناتے ہیں. ایک یعنی جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ کو بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں سچائی کا راستہ اختیار کریں. اگرچہ آپ کی تھوڑی تنخواہ کٹے گی لیکن جھوٹ کا سہارا مت لیجئے. جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے حدیث پاک میں, اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. سچائی, سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. معزز حاضرین اکرام, ولی کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں اس کے معنی ہے
ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی کے معنی قرب کے ہیں، قریب ہونے کے، اور اسی طرح ولی کے معنی مددگار کے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہوں گے انہیں اللہ وہ رنج اور غم سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان والے اور عمر بھر تقوی شعار ہو، عمر بھر پرہیزگار رہے، ان کو کہتے ہیں ولی۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ولی وہ ہے جس سے کرامت صادر ہو، یہ ہماری اپنی ایجاد ہے۔ ہم کرامت کے ترازو میں ولی کو جانچتے ہیں، ولی ہے نہیں ہے۔ یاد رکھیں استقامت ہے، اصل استقامت ہے، دین پر قائم رہنا، دین پر سختی سے عمل کرنا، یہ ہے ولایت، اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ جو اسلام نے ہم کو حکم دیا اس کو فالو کرنا، سختی سے فالو کرنا، یہ دینداری ہے، یہ ولایت کے مرتبے پر پہنچاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضور سے پوچھا گیا یہ آیت آنے کے بعد من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو حضور نے پہچان بتلا دی، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ یاد آ جائے، جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کی صورت کو دیکھ کر، یعنی ایسا آدمی جو دین پر چلنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہتا ہو، چھوٹی سی ادنا سی بھی گستاخی اور نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، یہ ہے دیندار، یہ ہے ولی۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے بھی پہچان بتلا دی۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو استقامت بڑی چیز ہے، دین پر قائم رہنا اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، پھر ان کے لیے کیا ہے خوشخبریاں؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ سب سے بڑے ولی آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے قریب۔ تو ولی کا معنی قریب رہنے والے، قرب میں رہنے والے، اللہ کے دوست۔ تو چنانچہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کو خوشخبریاں اللہ کے رسول کے ذریعے سنائی گئی۔ اسی طرح کشف کے ذریعے لوگوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ جو دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، اگرچہ دنیا کٹھن ہے، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، لیکن سچائی کے راستے پہ جو بندہ رہتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے ولی ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ عشرہ مبشرہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام، سارے صحابہ اکرام اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں سنائی گئی، آخرت میں بھی ان کی سرخروئی کی زندگی رہے گی۔ معزز حاضرین اکرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھیں تو کیسے استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہے۔ تو چنانچہ زندگی کے 3 حصوں میں بھی آپ نے دین کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ کی سیرت میں بتلایا گیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک آپ نے یہ عمل جاری رکھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عشاء کے وضو سے مطلب کیا ہوا؟ رات بھر جاگتے رہے، اللہ کے ذکر میں، درس و تدریس میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ آپ نے صرف کر دیا۔ مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے، مخلوق کے لیے آپ نے، یعنی ان کو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آپ نے زندگی پوری اسلام کے لیے صرف کر دی۔ معزز حاضرین اکرام، دین پر جمے رہنا اور استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ ہے اصل دینداری، یہ اصل ہے استقامت، یعنی انسان کو اللہ کے قرب میں پہنچاتا ہے۔ یقیناً قرب تو بندے کو اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر بندے کے شہرت سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، یہ ایک قربت ہے۔ دوسری اہم قربت جو ہے یہ محبت، قربت محبت ہے، اللہ سے محبت۔ صوفیاء کرام کے نظر میں کون ہے ولی؟ وہ جس کی زبان اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے، ہمیشہ لگی رہے، کام کر رہے، کھا رہے، چل رہے، پھر رہے، لو اگر لگی رہے، لو ہٹے نا، اس کو کہتے ہیں صوفی، اس کو کہتے ہیں ولی، جو اللہ کی یاد میں ہمتن مصروف رہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، آج کے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، دین پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ یہ دنیا ہیج ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معزز حاضرین اکرام، حق کے راستے کو اختیار کرو، سچائی اپنا شیوا بنا لو۔ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ خود اللہ بیان فرمایا کن پر انعام ہوا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ جو نبی ہے، شہداء ہے، صدیق ہے، صالحین ہے۔ صدیق کا راستہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام قرطبی نے اس حدیث کو لایا ہے، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن شہداء اور انبیاء ان کی عظمت پر رش کریں گے، فخر کریں گے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن سے ہم بھی محبت کریں گے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی کیا پہچان ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، نہ کوئی مالی منفیت ہوتا ہے نہ رشتہ داری ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ غوث پاک سے ہمارا کیا رشتہ ہے، خواجہ غریب النواز سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یوسفین، یعنی جو بڑے بڑے اللہ والے اپنا دین کے لیے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیے، ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی ہمیں مال ملنے والا ہے، لیکن ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں صرف کر دیے تھے، بس اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول کیا فرمایا، وہ لوگ انبیاء اور شہداء ان لوگوں پر رش کریں گے، فخر کریں گے کہ کن پر جو اللہ کے خاطر اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ معزز حاضرین اکرام، پھر اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہوگا نہ وہ مالی منفیت ہوگی، تو ان کے چہرے کل قیامت کے دن نور سے منور ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر، نور کے منبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرمائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کو نہ رنج ہوگا نہ خوف زدہ ہوں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والے یعنی یقیناً جو اللہ کے خاطر، دین کے خاطر ہمہ وقت تیار رہیں، تو ان کی یعنی نور کی منبروں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کے نور، ان کے چہرے نور سے منور چمک رہے ہوں گے۔ تو لہذا یعنی اسی لیے کہا گیا اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض رکھو۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نسبت ضروری ہے، صحابہ کرام کی نسبت اللہ کے رسول سے ہوئی تو ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے نسبت رکھے، تعلق رکھے، نسبت ہی کی وجہ سے صحابہ کرام اتنے بلند و بالا رتبہ ان کو ملا کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی ان کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے صحابہ کی۔ اسی طرح اولیاء اللہ نیکوکار، تقوی شعار، بس ان کے اندر کوئی شہرت نہیں، نام و نمود نہیں۔ عزیزان محترم، یقین مانے جو عبادت میں نام و نمود آ جائے وہ تباہ کرنے والا ہے، فتنہ ہے۔ ریاکاری انسان کے اعمال کو تباہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ایک روزانہ نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک سنا ہوگا کہ ایک عورت حج کے لیے نکلی، پیدل نکل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حماقت، یا پھر سستی شہرت، یا پھر اپنے یعنی ٹی آر پی کمانے کے لیے، یا اپنی شہرت کمانے کے لیے، یا اپنی واہواہ، اور لوگ اس سے بہت ابھارتے ہیں۔ بہت یاد رکھیں جو اسلام نے حکم ہی نہیں دیا، عورت بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی، 80-90 کلومیٹر بھی نہیں جا سکتی، یہ 7,000 7,500 کلومیٹر پیدل اکیلے نکل رہی ہے۔ یہ حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم پیدل نکلو، یا پھر جو ہے اتنی آسانیاں ہونے کے بعد تم اپنی یہ حماقت، یہ اس کو کہتے ہیں فتنے۔ اب یاد رہیے، دیکھیں اب کیسے ماحول ہے، آدمی اچھی بھلی کالونیوں میں بھی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اب اس کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ اللہ محفوظ رکھے، اس سے عقل سلیم دے، اور اپنے عمل سے اس سے رجوع کرنے پلٹائے کہ اگر وہ نکلے گی تو کہاں رہے گی، کون سی جگہ رہے گی، کیا وہ سیکیور رہے گی، وہ جگہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح نت نئے فتنے، یعنی سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں۔ وہ نبی جو دین پر یعنی جن کا نام دنیا کے سب سے پہلے نمبر پر اخلاق میں، کردار میں جن کا نام غیروں نے لکھا،
لیکن جو بدبخت ہے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، ایسے فتنے زمین پر اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار پر کے زور پر بنا، ہرگز نہیں۔ آپ پوری حضور کی سیرت کو مطالعہ کریں، بار بار کریں، اسلام نے لڑنے کے لیے کبھی پہل نہیں کیا، ہمیشہ ڈیفنس کیا، ہمیشہ جو دفاع کی راستے کو اختیار کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جگہ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ جنگ احد کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ جنگ خندق کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ جنگ احزاب کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ سب لوگ حملہ آور ہوتے رہے، لیکن اسلام بڑھ چڑھ کر حملہ کبھی نہیں کیا۔ جنگ تبوک ایک ایسا عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روم کی طرف گئے، لیکن بغیر کسی تلوار اٹھائے کہ اللہ نے کامیابی عطا فرما دیا۔ جنگ تبوک میں کسی کا خون خرابہ نہیں ہوا۔ معزز حاضرین اکرام، اسلام خون خرابے کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کو یہ ایکس مسلم کہہ کر بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام جو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پھیلا، مدینے میں آ کر جو جنگ پہ جنگ ہونے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تو عزیزان محترم، اس تک یہ بات انہیں پہنچا دے، لوگ حق نما پہنچا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ایکس مسلم کہتا ہے، یعنی اسلام چھوڑ دیا تو اسلام سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ پہلی بات، یا تو تم یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا، کافر ہو جا، اسلام چھوڑ دیا تو پھر اسلام سے کیوں رشتہ تجھے؟ تو اسلام سے چھوڑ کر پھر اسلام سے جڑنا چاہتا ہے، شہرت پانا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں جس عمل میں نام و نمود ہو وہ آدمی کو غرق کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ مولا جب تک زندہ رکھ، مولا سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، ہم تیرے توفیق کے طلبگار ہیں مولا، تیرے کرم کے طلبگار ہیں مولا۔ جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ۔ جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حق کہنے، حق سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمان نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اپنے وقت کو برباد کرنے سے انہیں بچا لے مولا۔ اے اللہ، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سونے جاگنے کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کا جاگنا یقیناً یہ المیہ ہے، اے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم دے، دین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے مولا، کل انبیاء کا، کل اولیاء کا صدقہ عطا فرما، خصوصاً تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نماز نہیں پڑھے سنتیں ادا کرتے ہیں۔